أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. گزشتہ دروس میں یتیم لڑکوں کی بالغ ہونے پر ان کے مال ان کو واپس لوٹانے کا مسئلہ بیان ہوا، اور اس سے پہلے جو دروس تھے اس میں مال کی حفاظت کا قانون تھا، اور اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے اور ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین بیان ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جانا سخت گناہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ ذوالجلال نے وراثت کے قوانین کا آغاز فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں قانون وراثت کا اجمالی تذکرہ ہے، اور ہمارے ترتیب کے مطابق یہ 5واں حکم ہے۔ اس میں وراثت کا اجمالی تذکرہ ہے، اور زمانے جاہلیت میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ وراثت کے معاملے میں جو زیادتی ہوتی تھی اس کا رد کیا گیا ہے۔ تاہم وراثت کی مفصل قوانین آگے انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ اب یہاں پر ارشاد باری تعالی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ جیسا ہم نے ابھی کہا کہ یہ 5واں حکم رعیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مشرکین کی یہ عادت تھی اور ان کا یہ رواج و رسم تھا کہ وہ وراثت میں صرف ان مردوں اور نوجوانوں کو حصہ دیا کرتے تھے جو میدان جنگ میں لڑ سکیں، عورتوں اور بچوں کو محروم رکھتے تھے، ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو لہٰذا اس رسم کی تردید اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کا حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں یا چھوڑ مریں والدین ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے رشتہ دار، والدین ہوں یا وہ قریب رشتہ دار کہ ان کی موت، ان کی وفات، انتقال کے بعد جو لوگ ان کے وارث بنتے ہیں تو ان کی وراثت میں مردوں کا حصہ ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، ان کا حصہ مقرر ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترک الوالدان والاقربون جو چھوڑیں والدین یا رشتہ دار۔ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ والدین ہوں یا رشتہ دار، تو رشتہ دار سے یہ وہ رشتہ دار مراد ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد ایک شخص اس کے وراثت کا وارث بنے۔ رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، چاچا بھی رشتہ دار ہے، ماموں بھی رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی بھی رشتہ دار ہے، لیکن یہاں پر اقربون سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد آپ ان کے جو متروکہ مال ہے اس میں سے آپ اس کا وارث بنیں،
اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہے. تو لہٰذا یہاں فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے رشتہ دار، وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترکا جو چھوڑیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون رشتہ دار. تفصیل ہم نے بیان کی. والدین تو معروف ہیں، قرابت والے وہ رشتہ دار کہ ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے متروکہ مال میں سے وارث بنیں. تو آپ کا چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، ہاں درمیانی عمر کے ہوں، سب کا اپنے اپنے حصے ہیں. قرآن نے بیان کی ہے. انشاءاللہ اگلی جو ہمارے دروس آئیں گے اس میں قرآن خود بیان فرمائے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے مما قل منہ او کثر، وہ مال جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار والے، توڑا ہو یا بہت ہو، کثرت سے ہو، مما اس میں سے، قل منہ توڑا ہو، او کثر یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی وہ چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے. نصیباً حصہ مقرر کیا گیا ہے، مفروضاً نصیبا مفروضہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا پانچواں حکم تھا کہ ترکہ میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہیں. جو جو حصے قرآن نے شریعت نے بیان کیے ہیں، جو جو حصے اللہ ذوالجلال نے تقسیم فرمائے ہیں، ہر شخص کو، ہر مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، ان کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے. تو جیسا ہم نے کہا کہ جاہلیت کی جو رسم تھی کہ وہ مرد میت کی ترکہ سے عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا اس میں اس آیت میں ان کی تردید آ گئی کہ نہیں، سب کا حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، والیتاما یتیم، والمساکین محتاج مسکین، فرزقوہم پس دو انہیں کچھ کھانے کو، منہ اس میں سے. یہ ضمیر اس ورثہ کیا جو وہ ہے وہ ترکہ مال متروکہ اس کی طرف راجع ہے کہ دو انہیں اس مال متروکہ میں سے کچھ انہیں. وقولوا لہم اور کہہ دو انہیں، ہاں کہو انہیں، قولا معروفا اچھی بات، معقول بات. اب اس آیت میں کہ تقسیم کے وقت اگر کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود ہوں، یتیم اور مسکین کوئی آ جائیں، تو انہیں کچھ کھانے کو دو، کچھ دو انہیں، اور انہیں اچھی بات کہو، اچھی ان کو یعنی ان کے سخت الفاظوں میں اسے کچھ مت کہو، بلکہ انہیں اچھی الفاظوں کے ساتھ ان کو اچھی بات کرو. اب اس آیت میں کئی اقوال ہیں کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے. پہلا قول ابن عباس کی طرف منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا میراث میں حصہ تو نہیں ہے، لیکن تقسیم کے وقت وہ وہاں حاضر ہوں تو تمام ورثاء کی رضامندگی سے انہیں کچھ دینا چاہیے. اور یہ حکم استحبابی ہے. ایک قول یہ ہے، لیکن اس پہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ان وارثوں میں سے اگر کوئی چھوٹے ہوں، نابالغ بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، تو ان کی اجازت سے بھی کوئی چیز نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ چھوٹے ہیں. تو اجازت ان کا معتبر ہے جو بالغ ہوں. نابالغ اگر اجازت بھی دیں پھر بھی نہیں دینا چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر ابن عباس کا یہ قول اس کی طرف منسوب ہے
کہ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو یتیم بیچارے غریب ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ ابھی ان کا ترکہ تقسیم ہوگا تو ہمیں بھی کچھ دیا جائے گا، تو لہٰذا استحبابی مستحب یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کو کچھ کھلانا چاہیے۔ اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو پھر وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو پھر ان سے اچھی بات کر کے ان کو رخصت کر دو کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا، یہ یتیم چھوٹے بچے ہیں، اب ان کا یہ حق ہے، اور تقسیم جو ہے نا شریعت کے مطابق ابھی ٹائم بھی لگے گا، تو لہٰذا انہیں اچھی بات کر کے ان کو معقول بات کر کے ان کو واپس رخصت کر دو۔ پہلا قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم پہلے واجب تھا کہ تقسیم ترکہ کے دوران اس وقت اگر کوئی رشتہ دار یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہوں، وہ اگر آ جائیں تو انہیں کچھ اس میراث میں سے کچھ دے دو، انہیں بھی کچھ دے دو۔ لیکن جب یہ حکم میراث نازل ہوا تو یہ حکم منسوخ ہوا، یہ حکم منسوخ ہوا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ دوسرا قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حکم پہلے واجب تھا کہ ترکہ تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار میں جو غریب وغیرہ وہاں پہ حاضر ہوں تو انہیں بھی کچھ دو، لیکن جب قرآن نے ہر کسی کا اپنا حصہ مقرر کر دیا تو لہٰذا جن کا حصہ قرآن نے مقرر نہیں کیا تو وہ اس کی مستحق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حکم منسوخ ہے۔ بنا بر قول اول، اگر جو بالغ جو وارث ہو اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کو کھلائیں یا کچھ دیں، وہ ان کی اپنی مرضی، لیکن یہ حکم واجب نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہو، یعنی ابھی اس کو یہ حالات ہے کہ بس میرا ٹائم بہت کم باقی ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، جو ان کے وارث ہیں ان کے علاوہ جو غریب ہیں، مثال کے طور پر چاچا ہے، ماموں ہے، ان کے لڑکے ہیں، کوئی خالہ ہے، کوئی اور رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ اگر ان کی حالت بہت ہی ضعیف ہے اور بہت ہی کمزور ہے تو ان کے حق میں اگر وہ وصیت کر جائے کہ انہیں بھی کچھ دے دو، انہیں بھی کچھ دے دو، تو یہ جو ابھی جو شخص جس نے ابھی موت کے قریب ہے، اس کی وصیت 1/3 میں ہوگا، انشاءاللہ اس کے بھی آگے تفصیل بیان ہوگا، تو وہ اگر تفصیل یا وصیت کر جائیں تو یہ ایک استحبابی ہے، ان کا حصہ تو نہیں بنتا، لیکن یہ ایک استحبابی ہے کہ وہ مرض اپنی موت سے پہلے کچھ تھوڑی سی بہت وصیت کر جائیں تو انہیں کچھ دینا چاہیے۔ تو لہٰذا ان میں وہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کی حیات ہی میں وفات پا گیا، اب ان کی جو اولاد ہے، اب یہ جو شخص ہے یہ ان کا دادا ہے، دادا، اب یہ دادا جب انتقال کر جائے تو اس کے جو یہ جو نواسے ہیں، نواسے جن کا بیٹا فوت ہوا تھا، ان کے جو بیٹے ہیں، یعنی ابھی یہ مثال کے طور پر بکر نام ہے اس کا، یہ دادا ہے، اس کی 4 بیٹے، ان میں ایک کا نام خالد تھا، وہ انتقال کر گیا ہے، ان کے بچے ہیں، اب ان کے جو بچے، وہ خالد کے بچے جو ہیں، وہ اس بکر جو ان کا دادا ہے جب یہ انتقال کر جائے تو اس کی وراثت میں ان کے یہ نواسوں کا حصہ نہیں بنتا، تو لہٰذا ایسوں کے لیے اگر وہ کوئی وصیت کر جائیں تو یہ پھر اپنی جگہ پر ہی آیت محکم ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یتیم، مسکین اور غریب رشتہ دار جو بالکل وارث کے حقدار ہیں، یعنی ان کو ان کے حصے موجود ہیں، لیکن اب تقسیم ہونے سے پہلے ہی وہ میدان میں آ گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ ابھی ہم نے حساب نہیں کیا، آپ کے حصے اپنی جگہ موجود ہیں، جب بھی کوئی تقسیم ہوگا، مال سب، پیسے، زمینیں، بلڈنگ جو بھی ہوں، جب ہم اسے تقسیم کریں گے تو آپ کو بلا لیں گے، انشاءاللہ آپ کو اپنا حصہ مل جائے گا،
اگر اسی دوران کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے ان کو اس میں سے دے دیا جائے تو انہیں اچھی بات کر کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ اور اس قول کو تفسیر امام ابن عاشور نے اختیار کیا ہے، اور تقریباً یہی قول بہتر معلوم ہو رہی ہے مفسرین کے نزدیک۔ تو یہ اس آیت کے یہ چار اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اول القربا رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین کوئی محتاج مسکین، فرزقوہم منہ کچھ دو، کھلا دو انہیں کچھ اس میں سے، ہاں ابھی انہیں کچھ کھلا دو، اور انہیں کہو وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہہ دو انہیں کوئی معقول بات ہو کہ بھائی ابھی ہم نے تقسیم نہیں کیا۔ یہ چوتھے قول کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تقسیم کا وقت نہیں ہے، جب بھی ہم انشاءاللہ فارغ ہوں گے تقسیم ہوگا تو آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو برابر برابر ملے گا، فکر نہ کریں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیں کہ ڈریں وہ لوگ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لو ترکو اگر وہ چھوڑیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن اولاد، ضعافن کمزور ضعیف، خافوا علیہم اور وہ خوف کریں ان پر، انہیں اندیشہ ہو اپنے بچوں کا کہ کوئی ان سے زیادتی نہ کرے، تو لہٰذا آپ بھی کسی اور کے بچوں پر خوف کرو، ان کی مال کی حفاظت کرو۔ جیسے ہم نے شروع کی صورت میں کہا تھا کہ اس میں مال یتیموں کی حفاظت اور ان کی مال کی حفاظت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا فرمایا کہ جو آپ کے ہاتھ میں یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی جو پیسے ہیں، ان کی جو دولت ہے، آپ ان کے ولی ہیں، تو لہٰذا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ میں آپ انتقال کر جاتے اور آپ کے بچے چھوٹے رہ جاتے تو آپ کیا سوچتے، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ تو لہٰذا یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ابھی یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو آپ کو اس کے حق میں ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیں کہ ڈریں وہ لوگ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لو ترکو کہ اگر وہ چھوڑیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن اولاد، ضعافن ضعیف، خافوا علیہم تو انہیں اندیشہ ہو ان پر کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، کیا حال ہوگی ان کی، کیا کیا گزرے گا ان پر، تو لہٰذا اب آپ کے انڈر جو ضعیف اور یتیم وغیرہ ہیں تو آپ بھی اللہ سے ڈرو، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرنا چاہیے اس میں اللہ ذوالجلال سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں، قولاً سدیداً سیدھی بات کہیں، اللہ سے ڈرو، ہاں بالکل سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ ان الذین، اب یہاں پر تخویف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یتیموں کی حق تلفی کریں اور میراث سے ان کا حصہ مقرر نہ کریں، لہذا ایسے لوگوں کے لیے تخفیف ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتیمہ یتیموں کے مال، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلمن ناجائز ناحق ظلم کے ساتھ، انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، بھر لیتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن جہنم کی آگ کو۔ جو لوگ یتیموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب وہ داخل ہوگے جہنم کی آگ میں، ہاں تو لہٰذا فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا مال ظلم ناحق کے ساتھ مت کھاؤ گے تو یوں سمجھیں کہ آپ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یتیموں کی اور ان پر رحم کرنے کی جو احکام ذکر ہوئے، آگے انشاءاللہ پھر وہ وراثت تقسیم کے آیات ہوں گے۔ للرجال نصیب،
مردوں کا بھی حصہ ہے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین ماں باپ، والاقربون قرابت والے یعنی جو آپ کے رشتہ دار قریب ہیں، وللنساء اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اس مال میں سے، مما اس مال میں سے، ترک الوالدان جو چھوڑ مریں والدین، والاقربون اور قرابت رشتہ دار، مما اس میں سے، قل منہ توڑا ہو، او کثر یا زیادہ ہو، چاہے 2 روپے کیوں نہ ہو اور چاہے 2 کروڑ کیوں نہ ہو، کم ہوں یا زیادہ ہوں، تو عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے، نصیبا مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى والیتامى رشتہ دار اور یتیم، والمساکین محتاج مسکین لوگ، فارزقوہم منہ دو انہیں کچھ کھانے کھلانے کو، انہیں کچھ کھلا دو، ایک بکری ذبح کر کے سب کو کھانا کھلا دو، کوئی چیز تھوڑی سی کر کو کھانا کھلاؤ، وقولوا لهم قولا معروفا اور کہہ دو انہیں اچھی معقول بات، انہیں اچھی بات کر کے ان کو رخصت کر دو، ڈانٹو نہیں، ڈانٹو دکے نہ دو ان کو، ٹھیک ہے، اچھی بات معقول بات کر کے ان کو واپس کر دو۔ تو اس میں جو ہم نے 4 اقوال ذکر کیے، ان میں چوتھا جو قول تھا اس کو ہم نے ذرا ترجیح اس لیے دی کہ تاکہ یہ آیت کو منسوخ نہ ماننا پڑے اور یہ محکم ہو۔ تو چوتھا قول کیا تھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصل میں میراث میں حقدار تو ہیں، یتیم ہیں، بچے ہیں، ہاں، مسکین بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، لیکن اب ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے پہلے میدان میں آ گئے، تو انہیں کچھ کھانے کو دو اور انہیں اچھی بات کہا کہ بھائی جب تقسیم ہوگا تو آپ کو بلا لیں گے، آپ کو اپنا حصہ مل جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لو ترکو اگر چھوڑیں وہ، من خلفہم ذریتن، ہاں، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اگر چھوڑی ہے اس نے پیچھے اپنی ذریتن اولاد، ضعافن کمزور، ضعیف، خاف علیہم تو وہ اندیشہ کریں ان کے بارے میں، ہاں، ایک شخص ابھی مرگ کے قریب ہے اور پیچھے وہ دیکھ رہا کہ چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کا کیا بنے گا، تو لہٰذا جب آپ کسی کے بچوں کے وارث بنیں گے، ولی بنیں گے، محافظ بنیں گے، تو آپ کو بھی اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ان کا مال صحیح اندازے سے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرنا چاہیے انہیں اللہ ذوالجلال سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں، قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات، سیدھی بات کہیں، سیدھی بات کریں، ہاں، لہٰذا اس وسیع کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجہ بدرجہ اوروں کی بھی اس کا خیال رہے، ہاں، مرنے کے بعد اسے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں مروں تو میرے بعد جو اولاد ہوگی، میرے بچے ہوں گے، وہ کمزور ہوں گے، تو لہٰذا جو کسی کی بچی اب آپ کے پاس ہے تو ان پر سیدھی بات کہہ دینا چاہیے آپ کو، اللہ سے ڈرو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامى جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلمن ظلم نہ حق، انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، یعنی بھر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ، نارن جہنم کی آگ سے، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے،